ابن ابی حاتم میں صدی بن اجلان سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے کہ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاؤں اور احکام اسلام کے سامنے پیش کر دوں۔ میں وہاں پہنچ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اتفاقاً ایک روز وہ ایک پیالہ خون کا بھر کر میرے سامنے آ بیٹھے اور ہلکا باندھ کر کھانے کے ارادے سے بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے، آؤ سدی، تم بھی کھا لو۔ میں نے کہا، تم غضب کر رہے ہو، میں تو ان کے پاس سے آ رہا ہوں جو اس کا کھانا ہم سب پر حرام کرتے ہیں۔ تب تو وہ سب کے سب میری طرف متوجہ ہو گئے اور کہا، پوری بات کہو۔ میں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو اللہ کے سوا دوسروں کے نام سے مشہور کیا گیا ہو۔ صدی بیان فرماتے ہیں، میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچاتا رہا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ایک دن جب کہ میں سخت پیاسا اور پانی بالکل نہ ملا تو میں نے ان سے پانی مانگا اور کہا کہ پیاس کے مارے میرا برا حال ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا، بلکہ کہا، ہم تو تجھے یوں ہی ترسا ترسا کر ماریں گے۔ میں غمناک ہو کر دھوپ میں تپتے ہوئے انگاروں جیسے سنگریزوں پر اپنا کمبل منہ پر ڈال کر سخت گرمی کی حالت میں گر پڑا۔ اتفاقاً میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بہترین جام لیے ہوئے اور اس میں بہترین خوش ذائقہ مزیدار پینے کی چیز لیے ہوئے میرے پاس آیا اور جام میرے ہاتھوں میں دیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر جام پیا اور آنکھ کھل گئی تو اللہ کی قسم مجھے مطلق پیاس نہ تھی، بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک تو مجھے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیاس ہی نہیں لگی۔ یہ لوگ میرے جاگنے کے بعد آپس میں کہنے لگے، آخر یہ تمہاری قوم کا سردار ہے، تمہارا مہمان بن کر آیا ہے، اتنی بے رخی ٹھیک نہیں، ایک بوند پانی بھی ہم اس سے نہ دیں۔ چنانچہ اب یہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کو حاجت ہے تو پانی پی لیں، لیکن میں نے ان کو کہا کہ اب مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اور میں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیٹ دکھایا۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔